پورے 1 ہفتے کے بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ڈرائیور فوری طور پر اسے ریسیو کرنے کے لیے آ چکا تھا۔ بلیک 3 پیس میں، ہاتھ میں بیگ اٹھائے، آنکھوں پر گاگلز لگائے، وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ یہ 4 بجے کا وقت تھا۔ کراچی کی پرہجوم سڑکوں پر ٹریفک کا شور تھا۔ زیان کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ وہ پورا ہفتہ اس سے دور رہا، اور اب اسے ملنے کی بے قراری میں بے چین ہو رہا تھا۔ گاڑی خان حویلی میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا اور وہ گاڑی سے اترا۔ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے حویلی کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوٹ آتے ہی سکون کی ایک لہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر جاتی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر بیگ تھامنا چاہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے رک جانے کا اشارہ کیا اور خود ہی بیگ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ خدا نے حسن کے ساتھ ساتھ اسے دولت اور عزت کی بھی فراوانی بخشی تھی۔ وہ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، لیکن اس کی خوشبو نے حویلی کے در و دیوار کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ حویلی کو رونق بخشنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے در و دیوار نے منتظر نظروں نے اس کا سواگت کیا، وہ یہاں کا شہزادہ تھا، پوری ٹھاٹ باٹ رکھنے والا شخص۔ اس سے پہلے کہ وہ خدیجہ بیگم کے دروازے کی جانب مڑ جاتا، اس نے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس نفوس کو دیکھا جس کے بھروسے وہ یہاں پر اپنے زیان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ داخلی دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور شال کو اس نے کندھوں کے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس حویلی میں زیان کی ذمہ داری کو نبھا رہی تھی، جس کے متعلق وہ مکمل طور پر بھول ہی چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدم اس کی جانب بڑھانے لگا، جبکہ وہ اس سے اچھے خاصے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ شال کو ارد گرد لپیٹ کر وہ جھکتے ہوئے شاید بچے کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی پشت پر جا کر اس نے ہلکا سا گلا کھنکارا، جبکہ اس کے ساکت وجود میں جیسے ایک پل کے لیے کوئی شدید لہر دوڑی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی پل خود کو سمیٹنے لگی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی گود میں موجود بچہ ہلکا ہلکا کسمسانے لگا تھا، جیسے اس نے اٹھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے شال مزید خود پر پھیلا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سر جھکی ہوئی نظروں سے اس نے اپنے سامنے کھڑے حشام خان کو سلام کیا، جو کہ حیرت اور بے یقینی سے اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر آنکھیں سکیڑ کر اس کی گود میں موجود تقریباً 2 سالہ بچے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی گود میں زیان ہے، لیکن یہ زیان نہیں تھا۔ وہ تنقیدی نظروں سے اس کے خوفزدہ چہرے اور خشک لبوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس بچے کو صوفے پر لیٹا دیا۔ اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے نیند کی گہری وادیوں میں جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور ماں کے مہربان لمس سے وہ ایک بار پھر وہی سوتا چلا گیا۔ میں نے آپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ مس رانیہ؟ اس بار وہ اونچے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی اونچی آواز پر وہ بخلاتے ہوئے بچے سے دور ہوئی اور پھر بے اختیاری میں ہی آگے بڑھ کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہاں آئیے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ صوفے سے چند قدم دور ہو گئی، جبکہ اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر کرتے ہوئے وہ اس کی جانب چل پڑا۔ اسے اس کی حرکتیں کافی عجیب لگ رہی تھیں، لیکن یہ بھی غنیمت تھی کہ وہ اسے ہاں برداشت کر رہا تھا، وہ بھی کسی اور وجود کے ساتھ۔ یہ میرا بیٹا ہے سر، میرا اپنا بچہ، اس نے جلدی میں کہہ دیا تھا۔ وہ اسے کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، کچھ پزل سی، جیسے اس کے آنے سے عجیب سی تذبذب کا شکار ہو چکی ہو۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے تو اپنے لبوں کو کچل رہی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 23 سال تھی۔ چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اسے منفرد دکھانے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس نے عجیب سی تنقیدی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کا بیٹا؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ یہاں اس کا بچہ سنبھالنے کے لیے آئی تھی۔ اسے زیان کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور زیان کی بجائے وہ یہاں اپنا بیٹا سنبھال رہی تھی۔ سر یہ میرا بیٹا ہے، ذرا میں اسے ساتھ لے کر آتی ہوں۔ زیان بابا سو گئے تھے تو میں انہیں میم کے پاس لٹا کر آئی ہوں۔
وہ گہری نیند سو رہے ہیں، میں نے سوچا ذرا آپ کو دودھ۔ اس نے اپنی بات کو دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا۔ سفید رنگت میں عجیب سی سرخیاں بکھیرنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں مس ثانیہ؟ میں یہاں آپ کو اپنے بیٹے کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا اور آپ اسے خالہ امی کے حوالے کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سنبھال رہی ہیں۔ آپ کس کی پرمیشن سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اس حویلی میں لے کر آئی ہیں؟ وہ تلخ ہوا جبکہ اس کی تلخی پر وہ گھبراتے ہوئے 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھا چکا تھا جبکہ بڑی بڑی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ بار بار گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بتائیں مجھے، آپ کس کی اجازت سے اپنے بیٹے کو یہاں لے آئی ہیں؟ اور پھر آپ یہاں کھلم کھلا ایسا دودھ پلا رہی ہیں؟ واٹ از دس نان سینس؟ وہ غصے بھرے چہرے کے ساتھ دھارا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ختیجہ بیگم اس وقت تک کمرے سے باہر آ چکی ہوتی، لیکن زیان کے سونے کے بعد وہ خود بھی دوا لے کر آرام کر رہی تھی۔ آج صبح سے ہی ان کا بلڈ پریشر لو تھا۔ سر، میری مجبوری ہے، میرے بیٹے کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں دن بھر اسے نہیں اٹھاتی، اس کے ساتھ نہیں کھیلتی، سارا دن زیان بابا کے ساتھ گزارتی ہوں۔ وہ معصوم سی لڑکی بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، اتنی خوفزدہ کہ سامنے کھڑے شخص کی وجہ سے وہ رو دینے کے قریب تھی۔ نہیں، مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے جس کا اپنا بھی بچہ ہو اور وہ اسی کی ذمہ داریوں میں الجھی رہے، بلکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو اسے ہر وقت دستیاب رہے، رات میں بھی، اور خالہ بھی اسے سنبھال لیتی ہیں۔ بس دن کی ذمہ داری تمہیں نبھانی ہوتی ہے، اور وہ بھی تم ایسے نبھاؤ گی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی وہ اس کے آفس میں انٹرویو کے لیے آئی تھی، اور اس کے سامنے انٹرویو دیتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی بار بار پزل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی گہری آنکھوں میں جیسے عجیب سے صدمے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ انٹرویو میں بری طرح ریجیکٹ ہوئی تھی، اور اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب وہ بے دھڑک اس کے آفس میں چلی آئی۔ اس کے سامنے آتی وہ کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے، سر مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، مجھے سلیکٹ کر لیں۔ اسے شاید لگا تھا کہ وہ انٹرویو کلیئر نہیں کر پائی، اس لیے ملتجئ لہجے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو یہاں آنے کی پرمیشن کس نے دی ہے؟ وہ اپنے عزلی مغرور لہجے میں بولا جبکہ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سر میں بہت مجبور ہوں، پلیز میری بات سن لیں۔ گارڈ فوری طور پر اندر آیا تھا اور اسے ہاتھ نہ لگاتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بار بار ملتجئ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آفس کے دروازے پر پہنچتے ہی کسی احساس کے تحت اس نے اسے پکارا تو وہ رک سی گئی اور پلٹ کر ایک بار پھر ملتجئ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، اس کے علاوہ، انہوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور حشام نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ وہ کھڑی ابھی تک حشام کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کریں، کل میرے گھر آ جائیں۔ اس نے ایڈریس اسے تھما دیا تھا اور وہ پلٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے اسے گھر پر کیوں بلایا۔ رات تو وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار رہی، لیکن صبح ہوتے ہی حوالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر اس شاندار حویلی کے سامنے کھڑی تھی، لیکن سب کچھ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے اپنے گھر بلا کر کسی ایسی ویسی خواہش کے بارے میں کہے گا، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ اسے اپنے بچے کی کیئر ٹیکر کے طور پر سلیکٹ کر چکا ہے۔ اسی کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ اس کا بیٹا تقریباً 6 ماہ کا ہے، اور اسے دن میں سنبھالنے کے لیے کسی ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو اسے دستیاب رہے، اس کی حفاظت کر پائے اور اس کا مکمل خیال رکھے۔ اسے بار بار تاکید کر رہا تھا، دیکھو میں پہلے بھی 2 بار نینی بدل چکا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ زیان کا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھ پاتی۔ لیکن وہ بہت مطمئن تھی۔ مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے ختیجہ بیگم کے ہاتھوں سے زیان کو لے لیا۔ وہ 6 ماہ کا ننھا سا وجود اس کے ہاتھوں میں آ کر انجان نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ بھی مسکراتے ہوئے اس سے مانوس ہو رہا تھا اور وہ اس سے محبت سے بہلا رہی تھی۔ اگلے دن ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ حویلی سے چلا گیا، لیکن ختیجہ بیگم سے ہمیشہ ہی وہ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہا، جبکہ ختیجہ بیگم تو ہمیشہ اسے اطمینان کا احساس دلاتے ہوئے کہہ دیتی کہ اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں اگر اسے اندازہ ہوا تھا کہ نینی اس کے بیٹے پر توجہ نہیں دے رہی،
وہ پہلے ہی 2 عورتوں کا ڈسا ہوا تھا جنہوں نے صرف سیلری کی خاطر اس کے بیٹے کو پورا دن غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے روتے ہوئے چھوڑ دیا، اور بلاخر اسے ان دونوں کو آزاد کرنا پڑا۔ لیکن اس بار وہ کسی بااعتماد لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں مس، میں اپنے بیٹے کے حوالے سے کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ چلی جائیں، کیونکہ میرے خیال میں میرے بیٹے سے زیادہ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنی گہری نظروں میں ایک بار میم سے بات کر لوں؟ وہ خدیجہ بیگم کے دروازے کی جانب بڑھی جب اس نے روک دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کی۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے بیٹے کا خیال رکھیں۔ یہاں اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اپنے ازلی ضدی اور مغرور لہجے میں لپٹا ہوا وہ شخص کسی کو بھی بخشنے والا نہیں تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی بے تحاشا سفید رنگت میں سرخیاں شامل ہو چکی تھیں۔ اس نے چپ چاپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اپنی شال کو کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے وہ حویلی سے باہر نکلنے لگی تھی۔ داخلی دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ملتجی نظروں سے پیچھے دیکھا تھا، لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے خدیجہ بی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر وہ پرسکون انداز میں لیٹی گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، جبکہ ان کے برابر میں لیٹا ہوا ذہن اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس نے جھکتے ہوئے چٹاچٹ اس کے دونوں رخسار چوم ڈالے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بھورے بالوں کو چھوتے ہوئے وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا چھوٹا سا بھالو، بابا آ گئے ہیں، جلدی سے اپنی نیند ہی کمپلیٹ کر لو، پھر بابا کے ساتھ کھیلنا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ جبکہ خدیجہ بیگم ریسٹ کر رہی تھیں، تو اس نے سوچا کہ وہ تھوڑا فریش ہونے کے بعد ہی ان سے ملاقات کرے گا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے خود کو ریلیکس کر دیا۔ بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے تفصیلی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ کمرہ اسے حد سے زیادہ عزیز تھا۔ اس میں اس کی ساری زندگی کی خوبصورت یادوں کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی اور آرزو کی دلنشین یادیں جس کے بغیر زندگی بھی ناممکن تھی۔ سفر کی تھکاوٹ اور پھر گھر میں آنے کا سکون جو وہ لیٹتے ہی کچھ دیر کے لیے نہیں گہری وادیوں میں اتر گیا۔ ڈنر سے کچھ وقت پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید خدیجہ بھی اس کی آمد کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اٹھتے خود کو فریش کرنے کے بعد وہ فریش تھی۔ مسکراہٹ کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اس بار اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ فریشنس پھیلی ہوئی تھی۔ خدیجہ بی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا شہزادہ آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کے ضعیف چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ دیکھ لیں خالہ، امی آپ کے لیے کیسا سرپرائز ہے۔ جھکتے ان سے پیار لینے لگا خدیجہ بیگم نے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار کے ساتھ ساتھ ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کی گود میں لیٹا ہوا زیان اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھول کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لائیں اسے مجھے پکڑا دیں۔ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر وہ بے تحاشا محبت کر رہا تھا، جبکہ خدیجہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے زیان کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کب آئے تم؟ جب آپ سو رہی تھی۔ اسے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ یعنی تم میرے کمرے میں آئے تھے؟ انہیں تجسس ہوا۔ بالکل آیا تھا، لیکن اس وقت یہ اور آپ گہری نیند میں لیٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کچھ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں اور پھر قورمے کا ڈونگا ان کے سامنے رکھ دیا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتا ہوا قورمہ اس کا فیورٹ تھا۔ جلدی سے کھانا شروع کرو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لاؤ اسے مجھے پکڑا دو۔ اس نے ذیان کو آہستگی سے خدیجہ بیگم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کھانا دیکھ کر واقعی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ تمہاری بات ہوئی تھی ہانیہ سے؟ خدیجہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ہانیہ نے بتائے بغیر کہیں چلی گئی تھی۔ اگر اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا پھر کوئی اور معاملہ تھا تو ان سے ڈسکس کرنے کے بعد چھٹی لے سکتی تھی، لیکن وہ انہیں بتائے بغیر چلی گئی، اور اب حشام کو دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا جیسے ہانیہ اور حشام کے درمیان کوئی بات ہوئی، یا پھر ہانیہ حشام کو بتا کر گئی تھی۔ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس نے خدیجہ بیگم کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں ایک مخلص لڑکی ملی تھی زیان کے لیے، اور حشام نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا بچہ؟
وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ انہیں حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہانیہ کے ساتھ رہتے رہتے انہیں اس کی نیچر کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ نہ صرف اس کی نیچر بلکہ اس کی مجبوریوں کا بھی۔ خالہ امی، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو اپنے بیٹے پر توجہ دینی چاہیے۔ میں کسی اور کا انتظام کر لوں گا۔ اس نے لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ حتمی فیصلہ تھا اور ختیجہ بیگم جانتی تھی کہ وہ اب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بہت بری بات ہے میرا بچہ۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا بیٹا اس کے ہاتھوں کا عادی ہو چکا ہے۔ زیان اس کے بغیر دن کیسے گزارے گا؟ بچے بڑی مشکل سے عادی ہوتے ہیں اور تم نے بغیر مجھ سے پوچھے؟ ان کی حیرانگی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی کہ شام نے بچی کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا کہ وہ اپنے بیٹے پر توجہ دے۔ بہت ہی غریب اور شریف بچی ہے، یقین کرو بہت ہی مخلص۔ زیان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اپنے بارے میں کچھ واضح بتاتی تو نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے بہت مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے گھر میں ایسا کوئی نہ ہو جو اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ ختیجہ بیگم اس کے متعلق بات چیت کرتی رہی، لیکن وہ بالکل چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، جیسے اسے یہ سب کچھ سننے میں بالکل بھی دلچسپی نہ ہو۔ رات میں تو ویسے بھی ختیجہ بیگم یا پھر حشام کے پاس سوتا تھا۔ حشام کی موجودگی میں حشام اسے اپنے پاس سلا لیتا۔ رات میں وہ کسی کو بھی اتنا ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، لیکن اصل معاملہ تھا دن کا۔ اگلے دن کے آغاز کے ساتھ ہی زیان نے پورا سر گھر پہ اٹھا لیا تھا اور رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ ناشتے کے لیے وہ ٹیبل پر آیا تو ختیجہ بیگم بڑی مشکل سے زیان کو سنبھالے ہوئی تھی۔ ان کے ناتواں بازوؤں میں اب اتنا زور نہیں رہا تھا اور پھر جوان بیٹی کی موت اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ختیجہ بیگم اس کی خالہ تھی۔ وہ اس وقت انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جب اسے یہ روح فرسا خبر ملی کہ اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے پاس دنیا میں واحد مخلص رشتہ ختیجہ بیگم کا رشتہ باقی رہ گیا جو اس کی خالہ تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر لے آیا۔ بیرون ملک سے واپسی کے بعد اس نے خالہ کی اکلوتی بیٹی جو بچپن سے اس کی منگیتر تھی آرزو سے نکاح کر کے ایک حسین زندگی کا آغاز کیا۔ وہ آرزو کو پسند کرتا تھا۔ آرزو کی نیچر بالکل ختیجہ بیگم کے جیسی تھی، شوق چلبلی لڑکی جو اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی، اور زندگی کا آغاز نہایت دل فریب تھا۔ وہ خوش رہنے لگا تھا۔ اس نے ہنسنا مسکرانا سیکھ لیا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد آرزو نے اسے ماں بننے کی خبر دی تو جیسے اس کی دنیا کمپلیٹ ہو گئی۔ سب کچھ مکمل تھا، ہر ایک چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی، لیکن شاید قسمت کے فیصلے ستم ظریفی پر مبنی تھے۔ ہاسپٹل کے کاریڈور میں ٹہلتا ہوا شخص پہلے ہی موت کے ستم ظریفیوں سے خوفزدہ تھا۔ وہ آرزو کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ختیجہ بیگم کے لب مسلسل دعا کر رہے تھے، لیکن آرزو کی طبیعت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر خبر دی کہ آرزو نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، بے تحاشا خوش، لیکن اصل خوشی اس وقت مکمل ہو سکتی تھی جب اسے آرزو کی صحت یابی کی خبر ملتی، جو کہ شاید ناممکن تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آرزو کی طبیعت سنبھل نہیں رہی اور وہ دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر کے گریبان سے چمٹ گیا۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جتنے پیسے لیں جی جان لگا کر محنت کرو، مجھے ہر حال میں اپنی آرزو اپنے سامنے ٹھیک چاہیے۔ اس وقت ڈاکٹرز اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتے تھے، لیکن ان کے پاس تسلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دعا کریں، دعا ہی واحد راستہ ہے، لیکن دعائیں بھی اس کی ڈوبتی ہوئی زندگی کو سہارا نہ دے سکیں۔ جب ڈاکٹر نے اسے آ کر بتایا کہ آرزو اس کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک پہاڑ تھا جو اس کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ آرزو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمیں خساروں کے ساتھ بھی زندگی کی شروعات کرنا پڑتی ہے۔ وہ اگر اکیلا ہوتا تو شاید ساری زندگی اس کے سوگ میں گزار دیتا، لیکن اس سے منسلک لوگ ہیں، اس کی توجہ کے طلبگار تھے۔ اس نے ختیجہ بیگم کے لیے زندگی کی شروعات کی، جو اس کی خالہ امی تھی، جس نے آج تک اسے صرف اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ ایک مخلص خاتون جن کا بہت بڑا خسارہ تھا اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دینا، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی رائقہ کر دی۔
اور اب وہ زیان اور ختیجہ بیگم کے لیے ایک نئی شروعات کر چکا تھا۔ لیکن زیان کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی اسے اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ کبھی بھی اسے ایک پل کے لیے بھی کسی ایسے ہاتھ کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جو لاپرواہ ہو۔ بچے محبت بھرے ہاتھوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس نے بھی اس روز ختیجہ بیگم کو ہلکان کر دیا۔ زیان نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ختیجہ بیگم نے اسے ملازمہ کے حوالے کیا، خود محبت سے بہلایا، دودھ دے کر سلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک ہفتے میں وہ ہانیہ کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اسے وہی ہاتھ چاہیے تھے، اور بالآخر شام کو تنگ ہو کر اسے وہ کاغذات نکالنے پڑے جو اس روز اسے ہادیہ نے اپنی سی وی کے طور پر دیے تھے، اور ان میں سے ایک لیٹر اس کے دراز میں پڑا تھا۔ اس نے نکالا، آخر میں اس کے گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہ ہی ختیجہ بیگم اور نہ ہی اس کے پاس ہانیہ کا نمبر تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہانیہ کے پاس موبائل بھی تھا یا نہیں۔ وہ ایک کام سے علاقے میں رہتی تھی۔ اگلے دن ہی وہ گاڑی نکال کر اس کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے ایڈریس پر جانا چاہتا تھا، اسے قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کو آ کر سنبھالے۔ دل ہی دل میں زیان اس قدر توجہ اور طلب پر وہ غصے سے کٹتا جا رہا تھا۔ ایک انجان سی لڑکی پر اس کا بیٹا اس قدر فدا ہوا پڑا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ سمجھ بوجھ رکھنے والا بچہ بنتا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی اس علاقے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے باہر سڑک پر ہی گاڑی کھڑی کر دی اور خود پیدل چلتے ہوئے ان تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس مکان کی طرف جانے لگا۔ وہ شاید کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ سیدھا مکان کے سامنے رک کر اس نے جانچی ہوئی نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ اس کے شوہر کے نام سے تو واقف نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے بابا کا نام لکھا تھا، ہانیہ رزاق۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ گزرتے چند لوگوں نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ شاید وہ لوگ اس شاندار پرسنالٹی رکھنے والے، شاندار لباس میں ملبوس شخص کو اس دروازے پر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گزرنے والے ایک شخص کو روک لیا۔ بات سنیں، کیا یہ مس ہانیہ کا گھر ہے؟ گزرنے والا شخص ادھیر عمر کا مالک تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یہ رؤف کا گھر ہے، آپ مالک مکان ہیں؟ یہ رؤف نے آپ سے قرض لے رکھا ہے؟ وہ شخص چھان بین کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل یہاں پر ایک کام سے آیا ہوں۔ بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے جان چھڑوائی اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتا رہا، جب کچھ دیر کے بعد ایک ہلکی سی آواز گیٹ کے قریب سے گونجی۔ کون؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ کل اس نے ہانیہ کو گھر سے نکلتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے بیٹے کو، اور آج وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مس ہانیہ، میں ہوں، دروازہ کھولیں پلیز۔ اسے یہاں کھڑے کھڑے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زیان کی ضد اسے یہاں تک لے آئے گی، اور پھر اندر ہی اندر یہ ختیجہ بیگم کی بھی خواہش تھی جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ دروازہ آہستگی سے تھوڑا سا کھول دیا گیا۔ وہ اندر سے جھانکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے، حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے۔ جی سر، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ عجیب نظروں سے وہ گلی میں اور پھر گھر کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ہانیہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہہ دیا، اور ہانیہ انکار نہیں کر پائی۔ جی سر، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹا سا مکان، تقریباً ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا صحن۔ اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ سامنے چارپائی پر اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ عام حلیے میں وہ اس کا سامنے کھڑی تھی، لیکن بار بار وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، حالانکہ دروازہ کھلا تھا۔ بات دراصل یہ ہے مس ہانیہ کہ سب سے پہلے تو میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو واپس بلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کل سے نہیں بلکہ آج سے آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ اگین جوائن کر سکتی ہیں۔ زیان شاید آپ کا عادی ہو چکا ہے، اور خالہ امی بھی۔ وہ بہت پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بناوٹی تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آپ جائیں یہاں سے، میں کل آ جاؤں گی۔ یہاں کوئی ہیلو حجت نہیں تھی، کل کی کوئی بات نہیں۔ وہ حیران ہوا، کل اس نے اتنے برے رویے سے اس سے بات کی تھی اور وہ فراموش بھی کر چکی تھی۔
اس نے دوبارہ بات کرنی چاہی اور عین اسی وقت دروازہ کھلا اور تقریباً 35 سال کا ایک بھرپور مرد اندر داخل ہوا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، عجیب سا حلیہ اور ہاتھ میں موجود سلگتی ہوئی سگریٹ۔ وہ اندر داخل ہوا اور پھر دروازے میں جم کر ان دونوں کو دیکھنے لگ گیا، جبکہ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پھر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قریب جا کر اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ صاحب ہیں جن کے گھر میں جاب کرتی ہوں، بچے کو سنبھالتی ہوں، جاب کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہیں۔ اس رؤوف نامی شخص نے اسے خود سے دور کیا اور پھر چلتا ہوا حشام کے قریب آ گیا۔ حشام بھی اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ شاید یہ اس لڑکی کا شوہر تھا۔ اس نے حشام کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ کیا صاحب دروازے تک آ گئے؟ بلکہ معذرت، گھر کے اندر تک۔ رؤوف نامی شخص کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ شکل سے ہی جاہل اور عیاش طبیعت کا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ جی دراصل میں مس ہانیہ، اس نے نرمی سے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر اگلے ہی پل رؤوف نے اس کی بات کو ٹوک دیا۔ مس ہانیہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے پلٹ کر ہانیہ کے چہرے کو دیکھا تھا، جو بری طرح پزل ہو کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھرو رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے حشام کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہ شرمندگی محسوس کر رہی ہو، لیکن اس شخص کا لہجہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ کام تو کرتی ہے یہ آپ کے پاس، آپ کے بچے کو سنبھالتی ہے، دن بھر تو وہیں رہتی ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ رات بھی آپ کے ساتھ ہی گزارے؟ اس نے عجیب و غریب بات کی تھی۔ ہانیہ کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی، جبکہ حشام بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ہانیہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں صاحب، آپ تو سچ مچ سیریس ہو گئے۔ ٹھیک ہے مس، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ حشام جان چھڑواتے وہاں سے نکل آیا تھا، لیکن اس شخص کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا رویہ اسے غصے میں مبتلا کر رہے تھے۔ اب اسے اپنے یہاں آنے پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے یہاں آنے کی؟ کوئی بھی اچھی نینی وہ ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن خدیجہ بیگم کی بے بنیاد ضد گاڑی میں بیٹھنے تک عجیب و غریب سی سوچوں نے اسے گھیرے رکھا، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے خود کو اپنے موبائل پر بیزی کر لیا۔ ویسے بھی وہ ان سر پھیرے لوگوں کو زیادہ ذہن پر سوار نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس رؤوف نامی شخص نے اس کے جاتے ہی ہانیہ کو بالوں سے پکڑ کر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بڑی بڑی پارٹیاں پھنسا رکھی ہیں تم نے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ صرف میں ہی تمہارے جنگل میں پھنسنے والا ہوں۔ بے وقوف ہوں۔ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے رؤوف کہتا چلا گیا، اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑوایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بہت گھٹیا سوچ رہے ہیں آپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اس سلسلے میں بات کرنے آئے تھے کہ ان کا بیٹا میرا عادی ہو چکا ہے اور میں کل سے کوئی چھٹی نہ کروں۔ یہ تو شکر تھا کہ حشام اسے لینے اس کے دروازے پر آ گیا، ورنہ وہ نہیں جانتی تھی کہ رؤوف کو کیا کہے گی۔ اس نے رؤوف کو یہی کہہ رکھا تھا کہ وہ ایک دن کی چھٹی پر ہے، اب اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دیا کیا ہے، ورنہ رؤوف پھر اسے آڑے ہاتھوں لے لیتا۔ اس شخص کو ہر حال میں پیسہ چاہیے تھا، اسے پیسے سے مطلب تھا۔ اس کے بھائی اور بھابھی نے بغیر دیکھے اسے اس شخص کے گلے میں باندھ دیا تھا، تو کسی بھی طرح سے اس کے قابل نہیں تھا، جس کے ساتھ گزرتی ہوئی زندگی صرف قید بامشقت کی طرح تھی، جس کے ساتھ رہتے اس نے ایک بیٹا تو پیدا کر لیا، لیکن اب اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بے بنیاد شک، ہر بات پر روک ٹوک، اور کبھی کبھار تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ جیسی معصوم لڑکی اس کی زندگی میں آ کر جس طرح کانٹوں سے لبریز زندگی گزار رہی تھی، صرف وہی جانتی تھی۔ بس اسے یہ اچھی جاب مل گئی تھی، عزت دار لوگوں کے گھر، اور اب اور نہیں تو اور اپنے بیٹے کے لیے رہائش اور دودھ کا انتظام تو اچھے سے کر سکتی تھی۔ گھر آ کر اس نے خدیجہ بیگم کو خوشخبری سنا دی کہ وہ لڑکی دوبارہ آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، لیکن اس کے شوہر کا رویہ اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر گھر آ کر زیان کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا، لیکن اسے ہانیہ کا سامنا کم ہوتا۔ وہ اثر تک اسے سنبھالتی تھی اور اثر کے بعد زیان اس کے حوالے ہوتا۔ وہ ہر معاملے کی جانب سے مطمئن تھا، جب تک کہ اس روز گھر واپس آتے اس نے دروازے پر کھڑی ہوئی اس لڑکی کو اسی شخص سے باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ وہ حویلی کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ حویلی کو دروازے کی جانب موڑتے اس نے بے ساختہ بریک لگا لی۔ شاید اس کا شوہر آج ایک بار پھر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ نظر انداز کر کے قریب سے گزر رہا تھا جب اچانک سے اس نے دیکھا
کہ اس رؤف نامی شخص نے ہانیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہ ان کی حرکات و سکنات تو نوٹ کر رہا تھا، لیکن ان کی باتوں کو نہیں سن پا رہا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ بے ساختہ اچھلتے ہوئے چند قدم دور ہو گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ شخص جاہلیت کے اس درجے پر تھا کہ گزرتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بے اختیار وہ گاڑی سے اترا اور اس کا رخ سیدھا ان کی طرف تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی آمد سے انجان تھے۔ ان کے قریب جا کر اس نے سخت نظروں سے رؤوف کو دیکھا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر؟ اور یہ کیا طریقہ ہے، تم اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں کہتا چلا گیا۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ ہانیہ سرخ آنکھوں سے سر جھکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ یہ تھپڑ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن یوں لوگوں کے سامنے۔ ہمارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے صاحب، آپ درمیان میں مت بولیں۔ رؤوف شدید غصے میں تھا، اسی لیے دھاڑتے ہوئے بولا، اور آج تک اس کے سامنے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور گریبان سے پکڑ کر رؤوف کو دھکیلتے ہوئے دور کر دیا تھا۔ خبردار، اگر میرے دروازے پر کھڑے ہو کر تم نے اتنے اونچے لہجے میں بات کی تو اس روز تمیز کو برداشت کر لیا تھا، لیکن اگر اب تم نے میرے سامنے آواز اٹھائی تو تم اس دلدل میں دھکیلوں گا جہاں سے نکلنے کے لیے ساری زندگی منصوبے بناتے رہو گے۔ اس سخت لہجے میں سے اچھی خاصی سناتی تھی، اور رؤوف کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک بار پھر دھکیلتے ہوئے رؤوف کو دور کر دیا۔ خبردار، اگر تم نے یہاں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میں فوری پولیس کو فون کر دوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، جاؤ یہاں سے ابھی، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ سارے مسائل تم گھر میں سلجھاتے رہنا۔ ساتھ ہی اس نے آواز دے کر گارڈ کو سختی سے کہہ دیا کہ اگلی بار اگر یہ شخص یہاں پر نظر آئے تو پھر مجھے میرے فارم ہاؤس میں ملنا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے کر آیا، اور حویلی کے اندر آتے ہی اسے دیکھ کر پھٹ پڑی۔ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ تھا سر، آپ کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آپ جیسی لڑکیاں ساری زندگی بزدلی کا مظاہرہ کر کے گزار دیتی ہیں۔ آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وبال جان ہیں۔ اگر اس گھٹیا شخص کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مل کیا رہا ہے آپ کو؟ نہ عزت، نہ روٹی، صرف وقتی لذت۔ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ ہانیہ بس سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آواز سن کے ختیجہ بیگم بھی باہر آ گئی، لیکن حشام اب تک سینیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ رؤوف کے لیے یہ بہت بڑی ذلت کی بات تھی کہ اس شخص نے اسے ذلیل کر کے وہاں سے بھیج دیا، اور اس کی بیوی دیکھتی رہی۔ ہانیہ کا گھر آتے ہی وہ بری طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تمہارے یار کی اتنی جرأت کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ چند راتیں کیا اس کے ساتھ گزار لی، وہ تمہیں تو اپنی ملکیت سمجھنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ سر نکال کر ان کے جھگڑے کو سن رہے تھے۔ تم کیا بات کر رہے ہو رؤوف؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور وہاں نوکری کرتی ہوں، صاحب ہیں وہ میرے۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ کیسا صاحب ہے؟ لوگوں، اس کی بات سنو۔ یہ بد کردار عورت میری آنکھوں پر پٹی باندھتی ہے، مجھے بتاتی ہے کہ اس کا صاحب ہے جو اس کے دروازے تک آ جاتا ہے اگر یہ ایک دن چھٹی کرے تو، اور اگر اس کا شوہر اسے ملنے کے لیے لے جانے تو اسے ذلیل کر کے وہاں سے بھیجتا ہے۔ اس کے بس ہو چکی تھی۔ اس نے سرخ نظروں سے رؤوف کا چہرہ دیکھا تھا، جو تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کر کے چیخ چیخ کر اس کے کردار کے گچھڑے اڑا رہا تھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر بغیر سوچو سمجھے آگے بڑھ کر اس نے رؤوف کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے انسان، اس نے کہہ دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ چیختی رہی، اور رؤوف نے اسے بالوں سے پکڑ کر بری طرح مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹا بچہ زمین پر گر گیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی تو، ذلیل عورت؟ میں سب لوگوں کے سامنے تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہا تھا، نہ مار کا، نہ طلاق کا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا اوندھے منہ زمین پر گرا رو رہا تھا، جس کے ماتھے سے پھوٹتی ہوئی سرخ لکیر اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے رؤوف کو خود سے دور دھکیل دیا، اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پاس بڑی ہوئی درنتی کو اٹھا کر اس نے رؤوف کی طرف بڑھائی۔
اگر اب تم نے میرے قریب آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گی، روتی آنکھوں سے چیخ رہی تھی۔ رؤف 2 قدم دور ہو گیا، وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ آؤ میرے قریب، آؤ، ہاتھ لگاؤ مجھے، میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے شخص پر، اس نے چیختے ہوئے کہہ دیا تھا، اور رؤف دنگ کھڑا رہ گیا۔ لوگ فوراً غائب ہو گئے۔ پاگل ہو گئی ہو تم، جاؤ نکلو میرے گھر سے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، نکلو ابھی۔ اس نے بوسیدہ مکان سے نکلتی صرف اپنی شال اٹھائی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہ شام کے اندھیرے میں گھر سے نکل آئی۔ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا، اس شخص کے ساتھ وہ بے جوڑ سا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جس رشتے کی لاج نبھانے کے لیے وہ آج تک اتنا ذلیل ہوتی آئی تھی۔ اسے چھت میسر تھی اور اب تو وہ بھی اسے چھین لی گئی۔ اس نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو سرکاری اسپتال میں داخل کروا دیا۔ اس کا زخم گہرا تھا، وہ بری طرح رو رہا تھا اور اس کے پاس دینے کو 1 روپیہ نہیں تھا۔ سرکاری اسپتال والے بھی دواؤں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اور وہ بھوکے پیٹ والی لڑکی جس کے پاس ایک نوالے کے لیے پیسہ نہیں تھا، وہ دوائیوں کے پیسے کہاں سے لے آتی؟ اس پر رحم کرتے انہوں نے نیند اور انجیکشن اس کے بیٹے کو دے کر پٹی کر دی، اور اب وہ سو گیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس نے آگے کہاں جانا ہے، نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دودھ خرید سکتی۔ وہ اسپتال کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک بھائی کا گھر جو اسے کسی صورت قبول کرنے والا نہیں تھا، جس نے پہلے اسے بوجھ کی طرح اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا، اور بھابھی نے تو چیختے چراتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب ان کے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اس کے اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ سچ بات ہے، ماں باپ مر جائیں تو بیٹیاں لاوارث ہو جاتی ہیں، اور وہ تو ایسی لاوارث لڑکی تھی جس کا بھری کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر جب کمر اکڑ گئی اور واپسی کی کوئی راہ نظر نہیں آئی تو اس نے رکشے والے کو روک لیا۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی چاندی کی کڑی جو اماں کی واحد نشانی تھی، اس نے رکشے والے کے ہاتھ پر رکھ دی، اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، اور رکشے والے نے بھی ترس کھاتے ہوئے اسے حویلی کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اب ایک آخری راستہ اس کے پاس یہی بچا تھا، اگر وہ اسے رہائش اور سہارا نہ دے دے تو کم سے کم اس کے چند دنوں کی تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے تو شاید وہ اپنے بچے کے لیے دودھ لے لیتے۔ رات کے اس پہروں سے حویلی میں آتا ہوا دیکھ کر ختیجہ بھی حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے بیٹے کے ماتھے پر پٹی اور اس کا نیل و نیل چہرہ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ان کے لیے ان کی بیٹی کی جیسی تھی۔ وہ بھی ایک محبت بھرا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ میری زندگی برباد ہو چکی میم، میرے شوہر نے نہ صرف مجھے طلاق دے دی بلکہ مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور پھر اس نے ساری حقیقت کو ختیجہ بیگم کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ تمہاری عدت ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں خود حشام سے بات کر لوں گی۔ اور وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ اسے رہائش کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، اور شاید عزت بھرے تحفظ کی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ختیجہ بیگم نے اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے اس واقعے کے متعلق بتایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ ذہن کی سکرین پر وہ معصوم سا چہرہ لہرا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ کوئی لڑکی اتنی جاہلیت بڑے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہے۔ اسے اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دیں، خالہ امی، ہم اسے ساری زندگی کے لیے یہاں تو نہیں رکھ سکتے۔ اور ختیجہ بیگم کے اگلے انکشاف نے اسے مزید حیران کر دیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اپنی ذات کے، اور اس کا بیٹا، اور وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ دوبارہ وہاں جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے اس کا بیٹا چھین لے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے گھر رہائش پذیر تو ہو چکی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے گھر کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گی۔ اس نے اندرونی معاملات اپنے سپرد کر لیے تھے، اس نے سارے ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ ختیجہ بیگم کے سارے معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے، زیان کا خیال رکھنا، اپنے بیٹے کو سنبھالنا، اور اس کے بدلے میں اس بے ضرر لڑکی کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ اس سے ملاقات نہیں کی تھی کیونکہ وہ عدت میں تھی، اور عدت کے دوران وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے اندر نہیں آتی تھی جب تک وہ شخص وہاں پر موجود رہتا،
اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پرتجسس ہو کر اس کی زندگی میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا تھا۔ آرزو کے جانے کی کسک تو دل میں موجود تھی، لیکن اسے پا کر ختیجہ بیگم کافی حد تک اپنے غم کو ہلکا کر چکی تھی۔ آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی بوجھ کی طرح کندھوں سے اتار کر یا کسی بھی ایسے شخص کے سپرد کر دیتے ہیں جو کہ ان کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور پھر لڑکیوں کو ساری زندگی صرف اور صرف اذیت میں گزارنا پڑتی ہے۔ چند سالوں کے بعد اگر خدا انہیں اولاد سے نواز دیتا تو پھر آنے والا بچہ بھی ان کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے بھی سارے کام اس کے سپرد تھے۔ صبح سے اپنے کپڑے پریس ملتے، اپنی ہر چیز اسے مقرر وقت پر دستیاب مل جاتی، وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی۔ حالانکہ ختیجہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف زیان کی ذمہ داری کو سنبھالے، لیکن زیان اب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کی دوسری ذمہ داریوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ شاید اس کے اپنے دل میں یہ وہم تھا کہ وہ لوگوں پر یہاں رہ کر بوجھ کی طرح مسلط نہ ہو۔ وہ ساری ذمہ داریاں اپنی مرضی سے سر انجام دے رہی تھی، لیکن ماہانہ اسے ختیجہ بھی تنخواہ کی صورت میں اچھی خاصی رقم دے دیتی تھی، اور اس کی باقی ضروریات کا خیال بھی وہ ویسے ہی رکھتی تھی جیسے کہ آرزو کا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی اسے خالہ کہہ کر مخاطب کیا کرے، کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں میم کہے، کیونکہ اس کے آ جانے سے انہیں بھی وہی احساس ہوتا تھا جو آرزو کی یہاں موجودگی سے ہوتا تھا۔ اس روز اس کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ ڈنر میں جانے کے اتنے مہینوں کے بعد اس نے اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پیچ کلر کے صاف ستھرے لباس میں وہ نکھری نکھری شکل و صورت والی لڑکی ختیجہ بی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تو چھبی نرالی تھی۔ اچھی خوراک، اچھی صحت اور تھوڑی سی توجہ نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ساری اذیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی گہری شفاف سنہری آنکھوں میں ایک بار پھر زندگی رقص کرنے لگی تھی۔ زیان اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ اس سے تھوڑا سا دور اس کا اپنا بیٹا کھیل رہا تھا۔ کھانا وہیں رکھنے کے بعد وہ واپس پلٹنے لگی جب ختیجہ بی نے اسے روک لیا۔ بیٹو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ حشام سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو اس نے سر جھکاتے ہوئے اسے سلام کیا، اور حشام نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور تشکر تھا، جبکہ حشام کے لیے اس کی یہ شخصیت بالکل نرالی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر وہ شخص اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اس روز وہ ان کے گھر آ دھمکا۔ حالانکہ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اور دھاڑتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اس روز شعبۂ قسمت کے حشام بھی گھر پر تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ کچن میں کام کرتی ہوئی ہانیہ ایک عرصے کے بعد اس کی آواز سن کر بخلا کر باہر نکلی تھی، جبکہ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ذریعاب کو اٹھا لیا۔ میں یہاں اپنا بیٹا لینے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کو اٹھا کر وہ واپس پلٹا تھا جب ہانیہ دوڑتے اس کی جانب بڑھی اور ذریعاب کو اس کے ہاتھوں سے چھیننے لگی تھی۔ اس نے دھکیلتے ہوئے ہانیہ کو دور کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہاں عیاشیاں کرتی پھرو گی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر تم نے اپنی جان دے دی ہوگی، لیکن تم جیسی لڑکی جس کا ایک دن بھی کسی مرد کے بغیر نہیں گزرتا، وہ کیسے اتنی آسانی سے مر سکتی تھی؟ ختیجہ بی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ زیان نے اتنا شور سن کر بآواز بلند رونا شروع کر دیا، جبکہ حشام حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اول فول بک رہا تھا جب وہ آگے بڑھا اور اس نے ذریعاب کو اس کے ہاتھوں سے چھینتے ہوئے اس شخص کو دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ گارڈز فوراً آگے بڑھے اور اسے دبوچ لیا۔ تم امیر زادے اپنی دولت کا سہارا لے کر مجھ سے میرا بیٹا نہیں چھین سکتے۔ میں اس خلیز عورت سے اپنے بیٹے کو دور لے جاؤں گا۔ اور حشام جانتا تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی۔ وہ صرف ان کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اپنی زبان سے ہانیہ کا نام لیا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اور رہی بات بیٹے کی، تو جا کر کیس کرو، کسی اچھے سے وکیل کو ہائر کرو اور اسے میرے مد مقابل لے کر آؤ۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کتنی آسانی سے تم یہاں سے ذریعاب کو لے کر جا سکتے ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ عورت صرف تمہاری راتوں کو رنگین کر سکتی ہے، تمہاری زندگی کو نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے مزید غلاظت بکتا، وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار کھونسا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ رؤف کی ناک سے بہتے ہوئے سرخ سیال نے اسے غلاظت بکنے سے نہیں روکا تھا۔
تمہارا رشتہ ہی کیا ہے اس کے ساتھ؟ اسے یہاں اپنی عیاشی کے لیے رکھا ہوا ہے تم نے؟ اور اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے نکاح کروں گا، اور پھر اگر تم نے اس کے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میرے ہاتھوں سے ذلالت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں یوں زیر زمین دفن کروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی تمہارے گھر والوں کو نہ مل پائیں۔ وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ گارڈ اسے دبوچتے ہوئے باہر لے کر چلے گئے، جبکہ حشام واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ختیجہ بی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، لیکن وہ تو اس کے الفاظوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے بس زبانی بات نہیں کی تھی، یہ فیصلہ اس نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور اسی شام اس نے ہانیہ کے سامنے اپنا پرپوزل رکھ دیا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ ختیجہ بیگم کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھ پر آپ لوگوں کے بہت سے احسانات ہیں جنہیں میں کبھی چکا نہیں سکتی، مجھے یہاں ملازمہ ہی رہنے دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ختیجہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آرزو کے بعد تم میرے لیے آرزو کی طرح ہو، اور تم سے بڑھ کر اس گھر کو اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ میرے بچے کی زندگی بھی گھر کر رہ گئی ہے، اور تمہارا ساتھ اس کی زندگی کو سنوار دے گا۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی، بس یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ اس شام اس نے اقرار کر لیا۔ ختیجہ بی نے کہا تھا اگر وہ چاہتی ہے تو اپنے بھائی بھابھی کو بھی شریک کر سکتی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ رشتے جو مشکل میں اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، اسے ان رشتوں سے کیا امید ہو سکتی تھی؟ ختیجہ بیگم نے خود ہلکی پھلکی تیاریاں کی، اور ٹھیک 2 دنوں کے بعد اس کا نکاح تھا۔ اس نے فیصلہ اپنا تھا کہ وہ نکاح کے وقت آرزو کا لہنگا پہنے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اس گھر میں اس احساس کے تحت رہنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ آرزو سے قدم پیچھے ہیں۔ وہ یہاں زین کی ماں کی حیثیت سے آ رہی ہے، ان لوگوں کی اس پر لاکھوں احسانات ہیں، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اس فیصلے نے اس شخص کی آنکھوں میں اس کی قدر کو کتنا بڑھا دیا۔ اس روز عروسی جوڑے میں وہ بے حد معصوم لگ رہے تھے۔ بیوٹیشن نے مہارت سے اسے میک اپ کرتے ہوئے اتنا حسین بنا دیا کہ وہ خود کو دیکھتی رہ گئی۔ زندگی یوں معجزاتی طور پر بھی پلٹ سکتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا شعور برپا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے جو اس کا ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جس کا مضبوط بیک گراؤنڈ ہو، اور جو اس کے ساتھ جگتی ہو۔ وہ کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں، لیکن میں پھر خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سب کے سامنے نکاح کی ایک ہلکی سی تقریب میں اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اپنے ماضی کو فراموش کر کے حال میں قدم رکھا تھا، جہاں خوبصورت مستقبل اسے منتظر نظروں سے دیکھتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ زین اس کی گود میں تھا، جبکہ ضراب کو حشام نے اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ وہ شوخ مسکراتا ہوا بچہ ہو بہو ہانیہ کی کاپی تھا۔ اپنے کمرے سے منسلک کمرے میں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ضراب کو سلا کر واپس لوٹی تھی، اور اس نے ابھی تک وہ ہلکا پھلکا عروسی لباس پہن رکھا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک بیوی بھی ہے۔ حشام کمرے میں داخل ہوا تو وہ حشام کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ شاید بچوں کے کمروں میں تھے، جبکہ کندھے چکاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے آغاز ایسے ہوگا۔ آرزو کے جانے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ خالی جگہ کبھی بھی پر نہ ہو پائے، لیکن کبھی کبھار خدا ہمارے قریب ایک ایسے شخص کو کر دیتا ہے جو ہماری ساری کمیوں کو مکمل کر دیتا ہے، اور یہ لڑکی بھی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی معجزہ ہی تھی، جو بار بار اسے اپنے قریب ہو کر یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کے بچے کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ ختیجہ بی کی تنہائی کے لیے بہترین ساتھی۔ وہیں لیٹا وہ تادیر اس کے متعلق سوچتا رہا، جب وہ جرت میں کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ چہرے پر خفت پھیل چکی تھی۔ وہ زیان میرے بغیر سونے میں ضد کر رہا تھا، تو اس لیے اسے اپنے پاس سلا کر کمفرٹیبل کر رہی تھی۔ لبوں کو کچلتے ہوئے اس نے جواز دینا چاہا، جب اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ بڑی تفصیلی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، اور وہ پزل ہوتے ہوئے مسلسل نظریں چکائے کھڑی تھی۔
اب آپ کو اپنے بیٹے کو سمجھا لینا چاہیے کہ آپ اس کے بابا کی ذمہ داری بھی اٹھا چکی ہیں۔ محترمہ، سینے پر بازو باندھے وہ دلکشی سے اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر چکا کے، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، آئی ہوپ کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کافی کمفرٹیبل ہو کر بات کر رہے تھے۔ حشام نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے ماتھے کو اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکراتی رہ گئی۔ تھینک یو سو مچ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھ جیسی لڑکی کو اپنا لیں گے، اس نے کہہ دیا، اور حشام نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت عزت کا مقام رکھتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہاری ساری ذمہ داریوں سمیت قبول کیا ہے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آرزو میری پہلی محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن تم کبھی میرے لیے دوسری ترجیح نہیں بن سکتی، تم میرے لیے بہت ضروری ہو۔ اس کے لبوں کو لبوں سے جوڑتے ہوئے اسے اپنی بے تابیوں سے آشنا کروا رہا تھا، اور ایک عرصے کے بعد اس نے کسی مرد کے لمس کو محسوس کیا تھا، ورنہ آج تک تو اس پر ایک ایسا حیوان مسلط رہا جو اسے نوچتے ہوئے احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ اس رات اس کی دسترس میں اسے اپنا آپ معتبر لگ رہا تھا، اور اس نے اس عہد کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا کہ آنے والی ہر خوشی اس کی ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہوگی جو اسے خوشیاں دینے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، خوشیاں بانٹنے سے مزید بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ جگہ پر اٹکے رہنا آپ کو تالاب کے پانی کی طرح گدلا اور جراثیم زدہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی موو آن کر لینا چاہیے، ماضی کے سارے غم کو پس پش ڈالتے ہوئے حال میں قدم رکھتے ہوئے ایک ایسے مستقبل کو خوش آمدید کہنا چاہیے جو آپ کے حصے میں آنے والی ہر خوشی کو سمیٹ لے، جس کے بعد آپ کو کبھی بھی پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز کا اچھا نعم البدل مل جاتا ہے۔ بس ڈھونڈنے والی آنکھوں کی نظر ٹھیک ہونی چاہیے اور اپنے پروردگار پر کامل یقین۔ اگر ہماری آج کی سٹوری کا آپ کو پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔